میرے ساتھ شریک ہو جا، میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ دنیا میں ایک ہی چیز ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے محبت، کہ محبت کے اندر اللہ فرماتا ہے میرے شریک ہو جاؤ۔ میرے نبی کے خاطر پوری کائنات کو بنایا، میں محبت کرتا ہوں میرے نبی سے، تم بھی کرو۔ یہ محبت ہے، اور اللہ سے محبت کرنی ہے تو یقیناً یہ کام کو انجام دینا پڑے گا۔ پھر اللہ اس کام کو انجام دینے کے بعد تمہیں پرہیزگاری پہ اتارتا ہے۔ کیا اتارتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہو گئے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، عبادت صحیح طرح سے کرتے ہو گئے، پہلا اسٹاپ پار ہوا، دوسرا اسٹاپ متقین، پرہیزگار۔ پرہیزگار کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی میرے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، انجانے میں گناہ ہو جائے تو آنسو اس لیے نکل جائے جتنا بدن میں پانی نہ ہو۔ عبادت کچھ اور ہے، ذکر کچھ اور ہے، پرہیزگاری کچھ اور ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے میرے سے انجانے میں بھی کوئی گناہ نہ ہو۔ جب گناہ بند ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو ہم سے، تو متقین میں ہو جاتے ہیں۔ پھر متقین میں ہو جانے کے بعد صدیقین، سچ بولنا ہو جائے، ہر حال کے اندر سچ بولے۔ کسی کا انصاف ہو جائے تو فاروق اعظم کو یاد کر لے۔ کیا کر لے؟ ہاں، فاروق اعظم کی حدیث کو یاد کر، فاروق اعظم کا کردار یاد کر لے، اور بکر صدیق کا کردار یاد کر لے، اور اس کو نقش قدم پر چل گیا، اہل البیت کے نقش قدم پر چل گیا، صحابہ کے نقش قدم پر چل گیا، تو یقیناً وہ صدیقین ہو جائے گا، سچا بولنے والا ہو گیا۔ ابھی تو عبادت والا ہوا نیک بندوں میں، پھر پرہیزگاری میں گیا، پھر اب مومن میں تو آ۔ کس میں آیا؟ تیسرے۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ آئی ہو، اور اس نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہو۔ جیسے نبی نے فرمایا، ایسا صدیق علیہ السلام، معراج کے راج میں سے ایک راج ہے کہ کب کسی کا دل نہ دکھانا۔ کسی کا دل تمہارے سے نہ دکھتا ہو، کسی کا دل توڑا نہ ہو، کسی کے لیے فریبی دل میں رکھی نہ ہو، کسی کے لیے برائی کری نہ ہو، برائی رکھی نہ ہو، تو تم مومن ہو گئے، پھر علم والے ہو گئے، علم حاصل کرا، قرآن کا ذکر، علم اور ذکر چالو کرا، پھر صدیقین، متقین، پھر مومن بن گئے۔ یہ دو راستے تب ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر بولتا ہے ابھی تک تو میرے ارادے پہ تھا، میں نے کہا نماز پڑھ، نماز پڑھی، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، نبی مانا، نبی مانا، حق بول، حق بولا، بے حق چھوڑ دے، بے حق چھوڑ دیا، ہر چیز حق میرے کہنے پہ کرتا رہا۔ ابھی تک بندے تو میرے کہنے پہ کرتا رہا، اب اللہ خود ولی اللہ تیرا دوست بنتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ بتا تیرے کام کو انجام میں کیا دوں۔ ابھی تک بندہ کہتا ہے مولا یہ دے، اب مولا کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابھی تک تو اللہ کہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے مولا یہ، مولا نماز، مولا اچھے کام، مولا اب اچھے کام کرتا ہو گیا تو مولا فرماتا ہے بندے اب بول تو کیا مانگتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو ولایت سونپ دیتا ہے، اور جب ولایت کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں، نسبت اور رحمت اللہ کی ہو جاتی ہے۔ آنکھ تو بندے کی ہوتی ہے، اس آنکھوں میں رحمت برکت اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اس کی سوچ نہ رہی، بندے کی سوچ خلاص ہو جائے وہ اللہ کی ولایت کہتے ہیں، کیونکہ سوچ اب رب کی ہو جاتی ہے، اور جس پہ رب کی سوچ ہو گئی وہ رب کا مرید کیا ہو گیا؟ ہاں، اور جو رب کا مرید ہو جاتا ہے وہ محمد کا بھی ہو جاتا ہے، جو محمد کا ہو جاتا ہے وہ علی خواجہ غوث کا بھی ہو جاتا ہے، اور جو خواجہ غوث کا اور علی محمد کا ہو جاتا ہے اس کا رب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کے قریب ہونے کے لیے کچھ نہیں کرنا میرے بھائی، اپنے دلوں میں سے خالی کینے نکالے، سچ بولنا سیکھ جائے، وقت جو عبادت کا موقع دیا وہ عبادت کرے، یقین اللہ تمہارے قریب ہو جائے گا۔ اور صحیح بتاؤں، وقت کی کمی کے حساب سے چھوٹا کرتے ہوئے چلوں کہ کل میں نے جو چھوڑا اس کو پورا کر دوں میں،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوستی کر لیتا نا یہ سب انجام کے بعد تو بندے